اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ایک بہن کا کویسچن رہ گیا تھا، وہ بتاتی ہیں کہ ان کی ساس صاحبہ ہیں جو تقریباً 60 سال ان کی ایج ہے، اور وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی، بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں وطر وغیرہ، تو کیا وہ گناہ گار ہوں گی؟ دیکھیں، اگر تو کھڑے ہونے سے ان کو شدید قسم کا پین ہوتا ہے، اسی طرح سجدہ کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے کہ سجدے میں جانا پھر اٹھنا، تو یقیناً وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جو سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام بھی معاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ شروع سے بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ سجدہ کر سکتی ہیں وہ، لیکن کھڑے ہونے میں دقت ہوتی ہے، تو جتنی دیر کھڑی ہو سکتی ہیں کھڑی ہوں، باقی بیٹھ جائیں اور پھر باقاعدہ سجدہ کریں، یعنی زمین پہ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر وہی بات ہے کہ سجدہ کرنا بھی دشوار ہے، گھٹنے جو ہے یعنی وہ زمین چھپتی ہے اور اٹھنا بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، شدید پین ہوتا ہے، تو پوری نماز بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ ایک یہ کویسچن کیا کہ باہر کوئی مسلمان ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کامیاب آپریشن کیا ہے اور ایک غیر مسلم کو سور کا دل لگا دیا ہے، اور وہ دل صحیح ورک کر رہا ہے اور وہ شخص زندہ ہے، تو ایک سور کا دل لگا دینا اور ایک مسلمان کا لگانا، یعنی مسلمان ڈاکٹر کا یہ فعل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہماری شریعت اس بات کا بڑا لحاظ کرتی ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز حرام اور ناجائز بھی کہی ہو، چاہے نص قطعی سے کیوں نہ ہو، لیکن جب معاملہ کسی کی جان بچانے کا آ جائے تو وہی شریعت ہمیں نرمی اور آسانی فراہم کرتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم، محض حرام کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر، المیتۃ، مردار کا کھانا، یعنی جو جانور از خود مر گیا یا ہم نے ذبح شرعی صحیح نہیں کیا وہ مردار ہے، یہ کھانا، والدم، اور بہتا خون پینا یہ منع کیا، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت اللہ نے حرام فرمایا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا جس سے ذبح کرتے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا ہو، یعنی ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس نے بتوں کے نام پہ کیا، لات کے نام پر، عزا، منات، اور پھر ذبح کر دیا یہ جانور، تو یہ حرام نص قطعی سے ثابت ہوا کہ لحم خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہی فرماتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر وہ شخص جو مجبور ہو، غیر باغی ولا عاد، اس حال میں کہ نہ وہ سرکشی کا ارادہ رکھتا ہو نہ وہ زیادتی کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص میں 4 دن کا فاقہ ہو گیا، وہ مرنے کے قریب ہے، اسے سور کا گوشت مل جاتا ہے، تو یاد رکھیں اس پہ فرض ہے کہ وہ سور کا گوشت کھا کے اپنی جان بچائے، لیکن بقدر ضرورت، کیونکہ ایک تو فرمایا کہ سرکشی کا ارادہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ پرامن حالت میں، نارمل حالت میں دوسرا کھانا ہے وہ چھوڑ کے سور کھائے، یہ منع، اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت، جس سے جان بچ سکتی ہے اتنا استعمال کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، چند بوٹیاں کھا کے اگر وہ بچ سکتا ہے تو جائز۔ علماء نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ اگر فرض کر لیں 4 دن کا فاقہ ہو اور سامنے سور اس کو مل جائے، تو اب کیا اگر یہ نہ کھائے اور مر جائے تو جائز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، حرام، یہ خودکشی ہے، اسے کھانا فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے کہ کلمہ کفر کہو اور وہ نہیں کہتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے، یہ شہید کی موت مرے گا، لیکن جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس میں حرام چیز کھا کے اپنی جان بچانا لازم ہو جائے گا۔ اب اس کے تناظر میں آپ یہ دیکھ لیجئے، اب یہ حکم کس کے لیے ہے، کس کو اجازت دی جا رہی ہے؟ مسلمان کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب اب یہ تو معاملہ ختم ہی کر دیں، مسلمان ڈاکٹر نے کیا یا کافر ڈاکٹر نے کیا، دونوں کے لیے صحیح تھا۔ دیکھا یہ جائے گا کیا اگر یہ دل نہ لگایا جاتا تو کیا اس شخص کی جان بچتی یا نہ بچتی۔ اس میں ہم ترتیب یہ رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی آرٹیفیشل جیسے مصنوعی دل لگا کر اس کی جان بچائی جا سکتی ہو تو پھر وہی فرض ہے، وہی لازم ہے کہ اسے کریں، کیونکہ پھر یہ وہی سرکشی کے اندر آ جائے گا کہ ابھی ضرورت کوئی تھی اس کی۔ لیکن اگر اس طرح کے تجربے پہلے ناکام ہو چکے ہیں یا اس شخص کے لیے فوری طور پر اس طرح کا کوئی دل اویلیبل نہیں ہے، اور اگر فوری طور پہ سور کا دل نہ لگایا جاتا یا حرام چیز سے علاج نہ کیا جاتا تو اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ لگوا سکتا ہے،
نہ صرف وہ، اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان شخص ہوتا ہے جس کے قلب میں ایسا پرابلم ہوتا اور ڈاکٹرز دیگر علاج کر کے یا مصنوعی چیزیں لگانے سے مایوس ہو چکے ہوتے، اس کی جان جانے کا خطرہ تھا، تو بہرحال اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود خنزیر کو حرام فرمایا اور پھر بوقت ضرورت اس کے کھانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں جو بعض بہت زیادہ سختی سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تقوی کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقوی اپنے مقام پر، لیکن جس رب نے سور کو حرام فرمایا وہی رب اگر اس مقام پر کسی بھی مقام پر ضرورت کے تحت اس کے جواز کا حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، تو پھر ہمارا تقوی ایک طرف حکمت الہی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی بہن۔ جی، مجھے طلاق کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جیسے اگر شوہر کہہ دیتا ہے کہ قسم کھا کے کہ میں نے فیوچر کے الفاظ بولے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اب اسے شک ہو رہا ہے کہ جیسے کہیں طلاق واقعہ تو نہیں ہوگی، میں نے تو پہلے مجھے تب یاد تھا کہ میں نے ول بولا ہے۔ اب میں ان الفاظ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ان الفاظ کا بتا دیں مجھے کہ اس سے طلاق واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چلیں میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرا کویسچن کریں۔ If you want to get divorce, I give you the divorce. یہ الفاظ تھے، اس نے give you 2 دفعہ بولا ہے۔ ٹھیک ہے۔ If you want to get the divorce, I give you the divorce۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اس نے کہا تھا جیسے جب میں نے اس نے یہ الفاظ بول دیے ہیں تو میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے اور میں نے جیسے میں بولنے لگی ہوں کہ جیسے ہاں، اس نے آگے سے کہتا ہاں ڈیورس۔ اب تم جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم یہ سوچنا شروع کر دو کہ جیسے ڈیورس تو نہیں ہوگی، تم نے پوری بات سنی بھی نہیں ہے اور تم نے ایسے کہہ دیا اس کے ہاں ڈیورس کہنے سے اور طلاق تو نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرا پہلا کوشچن یہ ہے، کسی اکاؤنٹ ہولڈر نے جس شخص کو بینک میں نامینیٹ کیا ہو تو کیا اکاؤنٹ ہولڈر کے انتقال کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم اسی نامینیٹڈ شخص کی ہوگی یا مال وراثت میں شامل ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر کو طلاق کے الفاظ کے بارے میں شک ہو، پتہ نہیں میں نے فیوچر کے کہے تھے یا پاسٹ کے کہے تھے، تو شک میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، جو آپ نے انگلش میں جملہ سینٹنس بیان کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگر تم طلاق چاہتی ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، گیو کے الفاظ 2 دفعہ انہوں نے کر دیے، تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب یہ ہے کنڈیشنل طلاق، مشروط طلاق، اس کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ اگر تم طلاق چاہتی ہو، اگر آپ واقعی اس وقت طلاق چاہ رہی تھیں، آپ نے مطالبہ کیا تھا، اس پر شوہر نے کہا کہ اچھا تم طلاق چاہتی ہو تو چلے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو پھر یہ فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ یا پھر اس وقت آپ کا مطالبہ نہیں تھا تو سمجھ لیں پھر مشروط کیا کہ اگر تم چاہتی ہو یس کرو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اگر آپ کہتی ہیں یس میں طلاق چاہتی ہوں تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا مطلب تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اگر ایک تو ہے آپ کا مطالبہ طلاق، اس پر شوہر یہ کہہ رہا ہے اگر تم طلاق چاہتی ہو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ اب ہاں کہنا یا ہو کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب میں 18 سال ہو گئے یہ پروگرام کرتے ہوئے بار بار سمجھاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ علم دین سیکھیں۔ اگر آپ حقوق زوجین کورس کر لیتے، ہماری اکیڈمی سے کر لیجئے، آن لائن کورس کر لیجئے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی بہت سارے مسائل کو جانتا ہے، زبان کی احتیاط حاصل ہوتی ہے، وہ کوئی چیز نادانستہ طور پہ کہہ کے شریعت کو اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے غلط کر دیا ہے۔ جب ہم کچھ سیکھتے ہی نہیں پھر ہم ایک دم میدان شریعت میں کودنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب تو بہرحال میں ایک تو آپ کو دے چکا ہوں، تو بہن آپ علم سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو سکھوائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں اس میں ضد نہیں کی جاتی، علماء کرام جو جواب دیتے ہیں ان کو آپ قبول کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ اگر واقعی آپ طلاق چاہتی تھی، شوہر نے اس کے جواب میں یہ جملے کہے تھے، آپ طلاق ہو گئی، اب آپ لوگ اگر 3 حیض اس طلاق کے بعد نہیں گزرے، 3 حیض نہیں گزرے، تو پھر آپ لوگ، اور اس سے پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ مل کے 2 کے ساتھ ملے گی تو 3 ہو جائے گی، پھر تو حلالہ ہے۔ لیکن اگر پہلے 1 طلاق دی تھی فرض کر لیں تو یہ مل کے 2، یا پہلے 1 بھی نہیں تھی تو پھر یہ پہلی ہی طلاق ہوگی، اور ابھی حیض چل رہا ہے تو آپ لوگوں کو جدید نکاح کی بھی حاجت نہیں، آپ ساتھ رہ سکتے ہیں، میاں بیوی والا کوئی بھی معاملہ کر لیں، یا شوہر زبان سے کہہ دے میں نے تم سے رجوع کیا، آپ کا نکاح باقی رہے گا، طلاق ہو جائے گی، لیکن آگے شوہر اگر 1 پہلے دی تھی یہ دوسری ہوئی تو 1 طلاق کا مالک رہے گا،
اگر یہی پہلی تھی تو 2 طلاق کا مالک رہے گا. اور فرض کر لیں اگر اس واقعے کو ٹائم گزر چکا ہے, آپ کے 3 حیض اس کے بعد گزر چکے تھے, تو آپ کی عدت گویا کہ تمام ہو گئی. اب آپ جدید نکاح کے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں تمام اپنے دیکھنے والوں سے بھی کہ خدا را یہ ضروری علوم سیکھ لیجئے, ورنہ آپ نہیں سیکھیں گے. یہ تو بہن کو خدشہ تھا, خوف خدا بھی تھا, ایک فکر تھی, ایک احساس ذمہ داری تھی, تو معلوم کر لیا. مجھے تو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے کے بعد, اس طرح کی خطائیں کرنے کے بعد یہ شعور تک نہیں رکھتے کہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اور رزلٹ کب نکلتا ہے؟ 16 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد. اور یہ یاد رکھیں کہ ہماری لا علمی کی وجہ سے شریعت تبدیل نہیں ہو جائے گی کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا, پتہ نہیں تو سیکھا کیوں نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سیکھو, اہل علم سے سوال کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس لیے میری بہن آپ فوراً سے پیشتر علم سیکھیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن فرمائیں. جی مفتی صاحب میں مانسرا سے بات کر رہی ہوں. جی جی میرا سوال ہے, میرا بیٹا ہے نا 22 سال اس کی عمر ہے, تو وہ اس کے ہاتھ کا ڈبل انگوٹھا ہے اس کا. اچھا. تو وہ پیدائشی ہے. ابھی وہ نوکری کے لیے جہاں کہیں بھی اپلائی کرتا ہے, مطلب سرکاری نوکری میں یا فوج میں اس طرح, تو اس کا میڈیکل میں وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اس کا بتا رہے ہیں کہ آپریشن کرو. تو آپریشن کا یہ مطلب میرا بیٹا نہیں کروا رہا, کہہ رہا ہے اس میں نا کچھ مطلب دل میں تھوڑا خدشہ سا ہے. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ سمجھ گیا آپ کے کویسچن میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا یہ دوسرا بہن نے کویسچن کیا کہ اکاؤنٹ جب آپ کوئی اوپن کرتے ہیں تو فارم فل کرتے ہوئے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا نومینی کون ہے, یعنی اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اکاؤنٹ کون مینیج کرے گا, کلیم کون کرے گا, اس کا نام آپ کو اس میں لکھنا ہوتا ہے. اب یہ بہن فرماتی ہے اگر کسی شخص نے اپنی مثلا زوجہ کا نام لکھوایا ہوا تھا اور اس کا انتقال ہو جائے تو اکاؤنٹ کی ساری رقم زوجہ کو ملے گی یا وارثوں میں جیسے تقسیم ہوتی ہے ویسے تقسیم ہوگی؟ تو اس کا جواب دے دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ اکاؤنٹ والے کا جواب دے رہے تھے. اس میں کوئی اصول یاد رکھیے گا, جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو جو پیسہ اس کی ملکیت میں آ چکا ہو, سمجھ لیجئے اس میں وارثوں کا حق ہوگا, چاہے وہ اپنے بعد کسی کو کہہ چکا ہو کہ بھئی اس کو دے دینا, لیکن اس پر تمام وارثوں کا حق ہوگا, جیسے کہ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر بوقت وفات یا موت کے وقت اس کی ملکیت میں مال نہیں تھا, بعد میں کسی وجہ سے حاصل ہوا, جیسے پینشن حاصل ہوتی ہے, یا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو ادارے والے ویسے اپنے امپلائی کے لیے کچھ بینیفٹس وغیرہ رکھتے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو دیتے ہیں. اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا نام وہ لکھوا کر گیا ہے, جو نومینی ہے, اسی کا حق ہوگا, دیگر ورثاء کا حق نہیں ہوگا. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے بیٹے کا پیدائشی ڈبل انگوٹھا ہے, اگر وہ فوج میں یا سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپریشن کروا کے آپ اس کو ختم کروائیں. بچے کا دل نہیں مانتا, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کا آپریشن کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بہتر ہے اب اس انگوٹھے کو لے کر, حالانکہ شریعت نہیں کہتی کہ اس کو آپ قائم رکھیں, لیکن اس کو لے کر آپ اپنے ملک کی خدمت ہی نہ کر سکیں. فوج کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ اس میں آپ وابستہ ہوتے ہیں, تو یقیناً اپنے ملک کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے وطن کے لیے بہت سی قربانیوں کا موقع ملتا ہے, اور اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے. اب اس بڑے کام سے ہٹ کر انسان صرف اس وجہ سے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میری طبیعت نہیں چاہ رہی, اور ہم ایک بڑے فائدے سے اپنے آپ کو اور اب دوسروں کو محروم رکھیں, یہ صحیح نہیں ہے. آپریشن بالکل کروا لیں, شرعی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ اضافی چیز ہے, اس کو کٹوا لینے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کہیں دور دور تک پانی نہ ملے جیسے سیاچن وغیرہ کے اندر, تو کیا برف سے وضو ہو جائے گا؟ دیکھیں برف سے وضو بالکل ہو جاتا ہے, کیونکہ برف بھی مائع مطلق ہے. مائع مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس پانی میں کوئی ناپاکی نہ ملی ہو, اس کا نام پانی ہو, اگر مطلب یہ کہ اور وہ کسی چیز سے کشید کر کے نہ نکالا گیا ہو, جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے نا, اس میں یہ اوصاف ہوتے ہیں کہ وہ بہنے والا ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے, رقت ہوتی ہے, اس میں نجاست نہیں ہوتی, اس میں کوئی ایسی پاک چیز مل گئی ہوتی کہ کیچڑ جیسا ہو جائے. جو پانی اس بارش والے پانی کے اوصاف پر ہوگا اس سے وضو ہو سکتا ہے.
لیکن اب آپ کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برف کو پگھلا کر کریں تو بالکل وہ تو پانی بن گیا، کر سکتے ہیں، اور اگر مطلب یہ ہے کہ برف کی ڈلی لے کے ایسے یوں ہاتھ پہ مل کے کر لیں تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے اندر پانی کا بہنا شرط ہے۔ جس چیز کو دھونا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے شریعت نے کہ دھو، اس کا مطلب ہے کہ اس پر پانی بہاؤ، اور یہ کرنے سے مسح تو ہو سکتا ہے، بہے گا نہیں۔ اور ویسے بھی وہاں کی سردی کے اعتبار سے برف کو ملنا تو میرے خیال میں انسان کو فالج زدہ کر دے گا۔ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسے کسی خطرناک علاقے میں اگر آپ پھنس جائیں تو یا تو اگر سہولت اچھی ہے، لکڑیاں وغیرہ ہے، آپ پانی گرم کر سکتے ہیں، پھر تو یعنی گرم کر کے لکوڈ بنا کے اس کو وضو کریں باقاعدہ، اور یا پھر تیمم کر لیں، چاہے آپ کو سالوں وہاں رہنا پڑے۔ اور تیمم کے لیے آپ ایک چکنا پتھر اپنے پاس رکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اگر پتھر وغیرہ سے تیمم کیا جائے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے، اسی سے بس کریں، نیت کر لیں کہ میں پاک ہونے کی پاک ہو رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پتھر کو اپنے اچھی طرح دونوں ہاتھوں پہ ملیں، پہلے ان دونوں ہاتھوں سے پورے چہرے کا مسح کریں گے، کوئی بال برابر جگہ بھی رہ نہ جائے، پھر دوبارہ اس کو مسح کریں، اس کو ملیں ہاتھ پر، الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیں، انگلیوں کے بیچ میں خلال وغیرہ کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کریں، خلال وغیرہ اچھی طرح کر لیں۔ آپ نماز کے لیے ریڈی ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی کسی نے پوچھا تھا کہ پتنگ اڑانا کیسا ہے؟ دیکھیں، پتنگ اڑانا تو فی نفسی ہی اس کی پہلی حیثیت تو مباح کی ہے، نہ گناہ نہ ثواب، ٹھیک ہے نا، پتنگ اڑانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس میں آپ پتنگ میں پیچے لڑاتے ہیں، دوسروں کی ڈور لوٹتے ہیں، پیچے الجھا کر کھینچ لیتے ہیں، یہ سب ڈور لوٹنا، پتنگ لوٹنا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی پتنگ کٹ بھی جائے تو وہ اسی کی ملکیت رہتی ہے شرعی لحاظ سے۔ یہ بعض لوگ کٹ کے جاتی ہے تو لڑکے لوٹ کے لے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مالک ہو گئے، یہ مالک آپ نہیں ہوئے، یہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ یہ ایسے ہی ہے کسی مسلمان کی جیب سے پیسہ گرے، اٹھا کے بھاگ جائیں آپ، تو وہ آپ کو دینے کے لیے تیار کوئی ہے؟ اگرچہ جو پتنگ اڑاتے ہیں ان کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کٹ گئی اب تو دوسرے لے لیں گے، لیکن اس کا ذہن بننے سے شریعت کا حکم نہیں بدل جائے گا۔ یہ غصب ہے، یاد رکھیں، یہ ڈاکہ ہے، یہ سمجھ لیں سر عام کسی کا مال لوٹنا ہے، واپس کرنا واجب، اور اس طرح ڈور پکڑ لیتے ہیں، یہ ڈور لوٹنا حرام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پیتل وغیرہ کی، یعنی نائلون کی، یہ پیتل کی یا نیلون کی، بعض اوقات مچھلی کی جو ڈور ہوتی ہے مچھلی پکڑنے والی، اس سے پتنگ اڑاتے ہیں۔ وہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ پیچھے لڑائیں، الجھا کر اتار لیں، اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کی گردنیں کٹ گئی ہیں اور مر گئے ہیں لوگ، تو کیونکہ وہ نیچے آ جاتی ہے پتنگ، وہ چلتے ہوئے اسکوٹر میں گردن پہ آیا اور ایک دم وہ تیز چلتی ہے تو ایک دم گلا کٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کے ساتھ پتنگ اڑانا تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ پتنگ ویسے تو مباح ہے، کبھی ایک آدھ اڑا لی کسی نے، چلو جائز، لیکن اس کی عادت بنا لینا، باقاعدہ کسی کے پیچھے لڑا کے پتنگیں کھینچنا، ڈورے لوٹنا، اور اس طرح کی جعلی نقلی ڈوروں سے پتنگ اڑا کر اور کسی کی گردنیں کاٹنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، بنانے والا بھی گناہ گار اور اڑانے والا بھی گناہ گار ہوگا۔ کسی بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نے لائف انشورنس کروا لی اور اس شخص کا انتقال ہوا، اب گھر والوں کو اس کا پیسہ ملا ہے، اصل پیسہ بھی اور پھر اس کے اوپر کچھ پروفٹ وغیرہ بھی، تو کیا وہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ ورثاء کو جب مورث کا مال ملتا ہے، مرنے والے کو مورث کہتے ہیں، وہ چاہے حلال ہو حرام کسی طرح اس نے کمایا ہو، وارث پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو صدقہ کرے، وہ اس کے لیے طیب اور حلال ہے۔ ہاں، یہ ضرور لکھا ہے کہ اگر خالصتاً پتہ ہے کہ یہ اس اکاؤنٹ میں والد صاحب نے حرام پیسہ ڈالا تھا، نہ لینا بہتر ہے، پھر وہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں۔ اس میں معاملے میں یہ ہے کہ جو اصل والد صاحب پیسہ جمع کراتے رہے تھے، انسٹالمنٹ وغیرہ کس نے جمع کرائی تھیں، وہ تو طیب اور حلال ہے، وہ تو ان کا اپنا پیسہ تھا، وہ لے لیں، اور جو اس کا پروفٹ وغیرہ بن کر آیا ہے، اگر چاہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں، یہ افضل اور اولا ہے، اور اگر رکھتا ہے کوئی تو بہرحال وہ گناہ گار نہیں ہوگا، وبال میت کے اوپر ہوگا۔ یہی کہتے ہیں کسی کی حادثے میں ٹانگیں کٹ گئیں، تو اب ان ٹانگوں کا کیا کریں؟ کیا ان کو باقاعدہ غسل دیں، پھر کفن دیں، اور پھر اس کی باقاعدہ قبر بنائیں، یا ویسی گڑھا کھود کے ڈال دیں؟ دیکھیں، شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا آدھا دھڑ ملا، مثال کے طور پر سر کے ساتھ، آدھا دھڑ سر کے ساتھ، تو باقاعدہ سب کچھ ہوگا، غسل، کفن، دفن، نماز جنازہ۔ اس کے علاوہ اگر سر نہیں ملا، بقیہ دھڑ ہے اور آدھے سے زیادہ ہے، تب بھی یہی حکم ہوگا۔ لیکن اگر ایک آدھ عضو ملتا ہے، جیسے آپ نے ٹانگیں کہا، تو اس میں نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ جنازہ ہے، بس ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر باقاعدہ، قبر کی بھی حاجت نہیں،
قبرستان میں ہی کوئی گڑھا کھود کر اندر اس کو دبا دیں اور یہ کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک برانڈ تھا جس کی یعنی کوئی جیسے بہت سی پروڈکٹ بازار میں بکتی ہیں، اس کا جعلی کوئی بنا رہا تھا اور ہمارا پرنٹنگ پریس ہے تو ہمیں اس کی پیکنگ پرنٹ کرنے کا حکم دیا گیا، ہم نے بنایا اور وہ ان کو دے دیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کاپی رائٹ کی وجہ سے ایسا کرنا جائز نہیں تھا، تو اب جو پروفٹ ہمارے پاس آیا اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پرنٹ کرنا یہ تو کوئی گناہ نہیں تھا، چاہے وہ کسی بھی مشہور برانڈ کی آپ ایک نقل آپ نے پرنٹ کر کے تیار کی ہے، جب تک آپ اس کو مس یوز نہیں کریں گے، جب تک آپ اس کو لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، آپ پہ تو کوئی وبال نہیں تھا، یہ استعمال کرنے والے پر ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم یہ قید لگا دیں کہ آپ کا چھاپنا ہی ناجائز اور استعمال کرنے والے کے استعمال کی وجہ سے چھاپنے کے اوپر بھی جائز ناجائز کا حکم لگے تو بہت زیادہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی، کیونکہ چلیں یہ تو نقلی چیز ہے، آپ اصلی بھی کوئی چیز بناتے ہیں استعمال کرنے والے کے کہ ہر چیز کو جائز کاموں میں لگاتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز سیل کرتے ہوئے پہلے وعدہ لینا چاہیے کہ جائز کام میں استعمال کرو گے تو میں دیتا ہوں ورنہ نہیں، اور یہ تو بہت مشکل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا تو جان بوجھ کر تعاون کرنا بہرحال منع ہے۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اچھائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اس کا پروفٹ حلال ہے۔ آئندہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جعلی چیز بنوا رہے ہیں اور غلط چیز بنوا رہے ہیں تو پھر آپ اس میں تعاون نہ کریں۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ کوئی تعاون کی نیت نہیں کرتا اور ایسا چھاپ کے دے دیتا ہے اور کہتا ہے بھئی دیکھو یہ تمہارے اوپر وبال ہے، تم اس کو غلط یوز کرتے ہو، ہم نے تو چھاپ کر دیا، ہمارا کام چھاپنا تھا، تو بری الذمہ ہوگا، بہرحال اس کے لیے وہ پروفٹ طیب اور حلال ہوگا۔ گویا کہ تقوی اور فتویٰ ہے، فتویٰ اس پر ہے کہ جانتے بوجھتے بھی تعاون کی نیت نہ ہو، چھاپ کر دینا جائز، پروفٹ حلال، اور تقوی یہ ہے کہ اس طرح کے جب چیزوں کے بارے میں پہلے پتہ چل جائے تو تعاون نہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون نے پرماننٹ آئی لیشز لگائیں تو وضو اور غسل کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ خارج سے جسم کا حصہ بنا دیتے ہیں اور اس کو چھڑانے میں حرج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس چیز پر سے پانی بہا لینا یہی آپ کے وضو اور غسل کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے نقلی دانت آپ نے لگا لیا، اب آپ کلی کر رہے ہیں، اس کے نیچے تو پانی نہیں پہنچے گا لیکن جائز۔ اس طرح وگ ایسی جو فکس ہو گئی ہے سر میں ہٹ نہیں سکتی ہے، اس پہ اگر آپ مسح کر لیتے ہیں دوران وضو یا غسل کرتے ہیں، اوپر سے پانی بہتا ہے نیچے کی کھال تک نہیں پہنچتا، آپ کے لیے بالکل جائز۔ کسی نے نقلی بازو لگوا لیا، نقلی پیر لگوا لیا، اس کے اوپر غسل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں کہ جو فکس ہو جاتی ہیں اس پر اگر پانی بہا لیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اصل جسم کے حصے پر پانی بہانا، وضو غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک بھائی نے کہا یہ گورنمنٹ کے جو برانڈز ہوتے ہیں اس میں ورکرز کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے فائن لگا دیے جاتے ہیں، ہیوی فائن لگائے جاتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں فائن کیا ہے؟ مالی جرمانہ ہے، اور ہماری شریعت میں مالی جرمانہ منسوخ ہو چکا ہے، اور ہمارے اکابرین نے لکھا کہ منسوخ پر عمل کرنا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ مالی جرمانے حقیقتاً گناہ ہیں، چاہے اسکول والے فائن لگائیں چاہے اور کوئی لگائے، یہ گناہ کی صورت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ورکرز ورک کر رہے ہیں ان پہ فائن نہ لگایا جائے، اور لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فیکٹری والا کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے اگر نہیں لگائیں گے بے پرواہی سے کام کرتے ہیں، کام بگاڑتے ہیں، اور فائن لگا لیں تو خوف کی وجہ سے صحیح کام کرتے ہیں اور غلطیاں کم سے کم کرتے ہیں۔ ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا کہ وہ کہتی ہے پہلے ڈنڈا مارو گے تو ہم سیدھے چلیں گے، ڈنڈا نہیں مارو گے تو پھر ہم تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے۔ لیکن بہرحال شریعت کا حکم تو شریعت کا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فائن کے بجائے کچھ ایسے بینیفٹس مقرر کر لیں کہ اگر کوئی غلطی کم سے کم کرے گا سال کے آخر میں یہ اس کو انعام ملے گا، غلطی کریں گے تو انعامات سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ انسان سامنے والے کو انسان بنا سکتا ہے، تو یہ کریں۔ فائن وغیرہ کرنا یہ شریعت میں منع ہے، جائز نہیں ہوتا۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات ماں باپ ہمیں ڈانٹتے ہیں، بچے نے کہا، اور ہمارے دل میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے ان کے ڈانٹ کے جواب میں، کیا اس ناگواری پیدا ہونے پر بھی ہمیں گناہ ملے گا؟ اس کا انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات والدین نصیحت کرتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں تو دل میں ناگواری پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں پہلے تو ایک بات یاد رکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتی، اور جو چیز قدرت و اختیار میں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها،
اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو یہ قلبی کیفیات جو ہوتی ہیں اکثر ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، ایک دم غصہ آ جانا، ناگواری پیدا ہونا، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کے جواب میں اچانک ناگواری پیدا ہوئی، اس پہ گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس وقت بنے گی جب اس بے اختیار کیفیت کو آپ اپنے اختیارات کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ مثال کے طور پہ لہجہ سخت ہو جانا، چہرے پہ غصے کے آثار، آنکھیں نکال لینا، کھڑے ہو کر ماں باپ کے سینے پہ چڑھ جانا، اٹھک پٹک کرنا، چیزوں اٹھا کے پٹکنا شروع کر دینا، یہ گناہ ہوگا، کیونکہ یہ سب آپ کی قدرت و اختیار میں، اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ قلبی کیفیت میں اچانک جو پیدا ہونے والی ناگواری ہے وہ تو اختیار میں نہیں تھی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار ایسی ناگواری پیدا ہو جائے، اللہ معاف فرمائے گا، اس میں آپ کی گرفت نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو ظاہری ناجائز اعمال کی شکل میں ظاہر نہ کریں، ورنہ نقصان ہوگا۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی پیدا ہونے والی قلبی کیفیات کی ختم کرنے کی بھی ایک جد و جہد کی جائے، مجاہدہ کیا جائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایسے ہی تھے پہلے، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچی تھی کہ قلبی کیفیات اچانک وارد ہوتی تھیں، لیکن تعلیم شرع جب حاصل ہوتی رہی، انہوں نے ریاضت اور مجاہدے سے اپنی قلبی کیفیات کو بالکل بدل دیا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی کریم یا قرآن کے کسی حکم کو سن کر کسی کے دل میں کوئی ناگواری بھی پیدا ہوئی ہو، انہوں نے اپنی جبلت، اپنی کیفیات کو بدل لیا۔ یہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور وہ اس میں آپ کیسے کامیاب ہوں گے کہ والدین ڈانٹیں اور ناگواری بھی پیدا نہ ہو؟ یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ والدین کے فضائل بار بار پڑھیں، ان کی اطاعت کے بارے میں پڑھیں، ان کی باتوں، ان کی تلخیوں پہ صبر کرنے کے ثواب پر آپ غور و تفکر کرتے رہیں۔ تو پھر اس قدر کی چیزوں میں جب وہ تعلیم آپ کے ذہن میں ہوگی تو فوراً اس طرح کے معاملات میں وہ آپ کو رہنمائی فراہم کرے گی۔ نہ دل میں ناگواری پیدا نہ ہو، کوئی بات نہیں، والدین ہیں نا، درجے بلند ہوں گے، برداشت کر لو، کل آج تم ان کی برداشت کرو گے، کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا رویہ رکھے گی، اور وہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری تلخیوں پر تمہارے ساتھ مناسب رویہ اختیار کرے۔ تو یہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے قلب کی ناگوار کیفیات بھی ختم ہو سکتی ہیں یا بہت کم ہو سکتی ہیں۔ یہ ریاضت اور مجاہدہ ضرور کرنا چاہیے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر جو ہیں، چلیں پہلے میں کال لے لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی مفتی صاحب، مجھے 3 سوال پوچھنا ہے جی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا ہمارا مستحق ہو جاتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کے لائبل ہو جاتے دینے کے، اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیٹ یاد نہیں رہے، تو پھر زکوٰۃ ہم کب نکالیں؟ جی۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارے مسلک میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومے جاتے ہیں، اس کی مجھے احکامات پہ تھوڑی وہ ٹھیک ہے، اور میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سگریٹ وغیرہ پینے سے، گالی دینے سے، کپڑے بدلنے سے، آئینہ دیکھ لینے سے، اپنا ستر چھو لینے سے وضو ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وضو ٹوٹتا ہے ایک تو جسم سے نجاست باہر نکلتی ہے، تب ٹوٹے گا، بنیادی اصول یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ سو جائیں، اتنی گہری نیند کی کوئی آوازیں دے رہا ہے تو آپ کو آوازیں نہیں آ رہی، یا پھر مطلب یہ کہ ایسی حیت میں آپ لیٹ گئے، ایک ایسی حالت میں کہ وہ نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسے چت لیٹ کر آرام سے آپ سو گئے، جب جیسے سوئیں گے آپ، یہ وضو کو توڑ دے گی۔ اسی طرح بے ہوشی سے اور جنون طاری ہو جاتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی عاقل بالغ آدمی جاگتی حالت میں رکوع و سجود والی نماز میں قہقہہ لگا دے تو اس کی نماز اور وضو دونوں زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے، باقی ان سے نہیں ٹوٹتا جو میں نے آپ کو بتایا۔ فرض کر لیں کہ بعض بہنیں ہوتی ہیں باوضو ہیں، بچے کو دھلواتی ہیں، اس کی مطلب یہ کہ گندگی، اور ہاتھوں پہ چھیٹے ویٹے آ گئیں، اس سے بھی وضو نہیں جائے گا، کیونکہ دیکھیں کوئی گندگی باہر نہیں نکلی، آپ سوئی نہیں ہیں، کوئی پاگل پن نہیں ہے، جنون نہیں ہے، نماز میں قہقہہ نہیں ہے، تو بس اتنا ہے کہ ان ہاتھوں کو پاک کر لیں، وضو آپ کا قائم رہے گا۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی سیکھنی ہوتی ہیں، اور بیسکس جو ہے آپ ضرور باقاعدہ کورسز کریں، ان کو سیکھیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کب نکالیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کب سال شروع ہو گیا۔ یہ بھی بڑی بھولی بھالی باتیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں جی کب سال شروع ہو گیا۔ تو کیوں نہیں آپ نے پتہ کیا؟ کیونکہ یہ آپ پہ فرض تھا کہ آپ اس بات کا خیال رکھتے کہ آپ کا سال کب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ کو سال کے شروع کا نہیں پتہ تو اختتام کا نہیں پتہ ہوگا، جب اختتام کا پتہ نہیں ہوگا تو کیسے آپ حساب و کتاب کریں گے کہ سال پورا ہو گیا، فوراً میں حساب کتاب کروں مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اور پھر آپ ادا کیسے کریں گے؟ اگر ادا نہیں کریں گے تو کتنے گناہگار ہوں گے۔ اس پہ شدید عذاب کی وعیدیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہٰذا آپ ذہن پر زور دیں،
کب ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کیش، کوئی سونا یا چاندی یا کوئی مطلب مال تجارت جمع ہوا جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں؟ وہ ذہن میں لے آئیں، اس اسلامی تاریخ کو نوٹ کر لیں، پھر 1 سال کے بعد جو ہے جب وہ اسلامی تاریخ آئے جتنا آپ کا مال ہے اس کا پھر حساب کتاب کر کے آپ زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے آپ میرے 2-3 پچھلے پروگرام دیکھ لیں، میں نے کسی بھائی کو پورا ایک طریقہ سمجھایا تھا، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اس کو ایک دفعہ سن لیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو سن کر انگوٹھے چومنا یہ ایک مباح عمل ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور اگر کوئی احترام اور تعظیم کا قصد و ارادہ رکھے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب بھی عطا فرمائے، یعنی پھر وہ مباح سے مستحب کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح کے امور جو مسلمانوں میں پیار محبت سے رائج ہو جاتے ہیں، اس پر یہ دلیل مانگنا کہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا، کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ بیجا ہوتا ہے۔ حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جو مسلمانوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو آدمی فرض نہیں سمجھتا، لازم و ضروری نہیں سمجھتا، کوئی دین کے لیے کوئی حصہ نہیں بناتا، ویسی پیار محبت میں کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اور علماء فقہا جو متقی پرہیزگار ہیں، صاحب علم، اس کی اجازت باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہوتا ہے، یعنی وہ اللہ نے توفیق ان کو دی ہی اسی لیے سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ تو ایسی چیزوں کے اوپر جھگڑا کرنا اور پھر سخت قسم کے حکم لگانا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ جو نہ چومے اسے مجبور نہ کریں، جو چومے اسے ڈسٹرب نہ کریں، کر سکتے ہیں۔ اب مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں ہماری شادی بیاہ کے رسومات، کیا یہ سب کے سب ثابت ہیں؟ یہ ہمارے عرف و عادت پر محمول ہوتی ہیں، تو پیار محبت کے انداز، خوشی کے اظہار کے طریقے یہ ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں، بس دیکھا یہ جائے گا کہ شریعت کے سے متصادم نہ ہو، شرعی تعلیمات سے ٹکراتے نہ ہوں، شریعت نے اس کو منع نہ کیا ہو، اور علماء کی اجازت اس کے ساتھ شامل ہو، پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہوگا۔ ایک کویسچن میں بتا رہا تھا کہ ایک بہن نے کویسچن کیا کہ میرے شوہر کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی خراب ہے، ذلت اور حقارت والا ہے، وہ بات بات پہ مجھے ذلیل کرتے ہیں اور مجھے اس سے بہت شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن میں اس پہ صبر کرتی ہوں اور میں بالکل ہیلپ لیس ہوں، میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے کہ جو میری مدد کرے، تو میں اس کو برداشت کرنے پر مجبور ہوں، تو بتائیے کیا اس صبر پر میرے گناہ معاف ہوں گے؟ تو جی ہاں بہن، بالکل معاف ہوں گے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، چاہے وہ انتقام پر قادر ہو کر کرے، یہ تو بہت ہی افضل صورت ہے، یا بامر مجبوری کرے جیسے آپ فرما رہی ہیں، بہرحال صبر کرنے پر اجر ملے گا۔ لیکن صبر کا مطلب کیا ہے کہ دل میں تو چلے ناگواری پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کوئی انتقام نہ لیں، شکوہ شکایت نہ کریں، آپ کو کبھی طاقت حاصل ہو جائے تو بدلہ نہ لیں، یہ ہے صبر کے اپنے آپ کو انتقام سے اور شکوہ شکایت اور دیگر انتقامی کارروائیوں سے روک لینا، اس پر بڑا صبر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب دنیا میں مشقتوں پر صبر کرنے والوں کو انعام مل رہا ہوگا، تو جن لوگوں نے دنیا میں بہت ہی عافیت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، آسانی والی زندگی گزاری ہوگی، وہ ان انعامات کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، پھر ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے ایسا انعام پالیں۔ تو میری بہن آپ کے لیے بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے۔ اور ضمناً میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو شوہر حضرات اگر کوئی ایسے سن رہے ہیں جو بیویوں کے سامنے بڑے ٹارزن بنتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں کوئی طاقتور آدمی پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی جان، کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسا، کیونکہ پتہ ہے کہ وہ گھونسا مار کے دانت توڑ دے گا، اور بیوی جو ہے بیچاری وہ کمزور ہوتی ہے عمومی طور پر، خاص طور پر ایسی زوجہ جس کے پیچھے بیک پر کوئی بھی نہ ہو، نہ ماں باپ ہیں نہ بھائی وغیرہ ہیں، یاد رکھیے تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، اسے بات بات پر ذلیل کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ غلطی پر آپ معمولی طور پر سمجھا سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، وہ بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ پیار محبت سے سمجھائیں۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ اگر آپ بیوی ہوتے اور وہ شوہر ہوتی، اور یہ غلطی جو بیوی نے کی ہے آپ نے کی ہوتی، تو آپ اپنے شوہر سے کس طرح کے رویے کی توقع اور تمنا رکھتی؟ جب شوہر حضرات اس پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جی درگزر ہونا چاہیے، نرم لے جا، کوئی بات نہیں، چلو ہو جاتی ہے غلطی، اس طرح کی چیزیں ذہن میں آئیں گی۔ لیکن دوسرے کی بچی کو آپ ماریں، پیٹیں، گالیاں بکیں، اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کریں، اس کی عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھیں، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی بہنوں اور والدہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو بار بار ذلیل کریں، تو
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بروز قیامت آپ کو انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ اس مظلومہ کو کھڑا کرے گا اور آپ جیسے ظالم کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مظلومہ سے فرمائے گا کہ بدلہ لے، تو وہ کہے گی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں میرے نام اعمال میں ڈال، تو سینکڑوں ہزاروں قبول نیکیاں، نامقبول تو گئیں، قبول نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر بھی حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نکال کر آپ کے نام اعمال میں ڈالے گا، بیوی جنت میں جائے گی، اور یہ ٹارزن بننے والا اگر ناجائز اور بیجا کر رہا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ اچھی یاد رکھے اچھی طرح کہ جس کا پیچھے کوئی نہیں ہے وہ اس کا تو براہ راست اللہ تبارک و تعالی گویا کہ خیال فرماتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ تعالیٰ اور اس رسول کریم کی عنایات اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس لیے کسی کو بیارہ مددگار سمجھ کے اور دلیر ہو جانا کہ اس کے پیچھے کون آئے گا، یہ تو اور آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اگر پیچھے آنے کا خوف ہوتا، اس کے بھائی وغیرہ ہوتے، تو آپ شاید ڈر کر بہت سی زیادتیوں سے رک جاتے، لیکن جب وہ ہیلپ لیس آپ کو نظر آئی تو آپ نے کہا اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ گناہوں میں اور دلیر ہوئے۔ یہ اس کا نقصان نہیں، آپ کا نقصان ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اس کو میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یاد رکھیں آج آپ طاقتور ہیں، میں نے اپنی 32 سالہ تبلیغی زندگی کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس طرح اکڑو تھے، طاقتور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ مجھے کبھی زوال نہیں ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگیں کٹ گئیں، بستر پہ پڑے ہوئے، وہی بیوی خدمت کر رہی ہے، پیشاب وغیرہ سب یہاں پر، فالج پڑ گیا۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم صبر کی تلقین کرتے رہے، بیٹا صبر کرو۔ اس کے شوہر کو ایسا فالج پڑا کہ پھر وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا، سب کچھ بستر پہ۔ اب آپ سوچئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت ہمیشہ باقی رہے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، آپ کو ایسا بے بس کر کے بستر پہ ڈال دیا، تو جو آپ کے بھائی بہن ابھی آپ کی ہمدردیاں کرتے ہیں نا اور بیوی کے خلاف آپ کو بھڑکا رہے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے، سب یہ کہیں گے بھئی تم بیوی ہو نا، تم خدمت کرو، وہی آپ کی خدمت کر رہی ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ظلم سے تا حیات بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میں محسوس ہو کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، اور بیوی کو محسوس ہو کہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، تو فوراً سے پیشتر معافی طلب کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔